अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू हुई एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। एक अमरीकी बिजनेसमैन डेव रैमसे का मशहूर मारूफ मकूला है कि बहुत ज़्यादा दौलत कमाना ज़िंदगी में सुकून की ज़मानत नहीं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नाजरीन, दुनिया भर में दस्तयाब जदीद सहूलतों और आसाइशों ने हर शख्स की ज़रूरतों को बढ़ा दिया है, और अगर हम बेरोज़गारी और महंगाई की बात करें तो वो इस कदर बढ़ती जा रही है जिसने एक आम आदमी की नॉर्मल सी ज़िंदगी को भी मुश्किल बना दिया है। शायद यही वजह है कि अब हर कोई ये कोशिश करने लगा है कि किसी तरह अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए, लेकिन जब इंसान की ज़रूरतें और अखराजात उसकी आमदनी से तजावुज़ करने लगें तो वहीं से ज़िंदगी में मसाइल का जन्म होता है। लड़ाई झगड़े, घरेलू नाचाकियाँ मामूल बन जाती हैं और इसके नताइज कभी भी अच्छे बरामद नहीं होते। आज की इस मुख्तसर तमहीद का मकसद अपने नाजरीन की तवज्जो गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके शमसी सोसाइटी में पेश आए एक ऐसे अलमनाक वाक़े की तरफ मबसूल करवाना है जिसमें एक बाप ने मुबैना तौर पर मुआशी हालात से तंग आकर अपनी बेटियों और बीवी को ना सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि बाद में खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। इस तमाम वाक़े के यकीनन और भी बहुत से पहलू और वजूहात होंगी, लेकिन किसी भी सूरत इस संगीन और इंतहाई इक़दाम की कतई तौर पर हिमायत नहीं की जा सकती। ये हमारे माशरे के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द दफातर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कौन कौन कब किन मुआशी और घरेलू मसाइल से गुजर रहा होता है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इस बारे में अक्सर ये तब इल्म होता है जब पानी सर से गुजर जाता है और हम सिर्फ अफसोस अफसोस करते रह जाते हैं। ऐसे वाक़यात क्यों रुनुमा हो रहे हैं? अगर कोई मुआशी तौर पर परेशान होने की वजह से बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार है तो उससे बात करके कम अज़ कम उसकी दाद रसी ज़रूर की जा सकती है, और ये यकीनन इसकी परेशानी को कम करने में भी मददगार साबित होगा। बहरहाल, डिप्रेशन और जहनी दबाव को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और मुआशरे में बढ़ते हुए घरेलू मसाइल की वजह क्या है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी और समाजी कारकुन आलिया सारिम। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डिप्रेशन और इसके बढ़ने की क्या वजूहात हैं, इस पर मेडिकल साइंस के हवाले से बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है जिना अस्पताल में शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर इकबाल आफरीदी ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये बताइए कि पाकिस्तान में डिप्रेशन और इसकी वजह से बढ़ते हुए दिमागी मसाइल और अमराज की वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि हमारे इंसान के जज्बात, सोच और रवैये जो हैं वो बुनियादी तौर पर हमारे वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरा, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया से ये हम अपनी सोच और जज्बात और उसके रवैयों को हम तरतीब देते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारे मुआशरे में मार-धाड़ वाली फ़िल्में, मार-धाड़ वाले किस्म के ड्रामे और इस किस्म की चीज़ें बच्चों को अगर हम बार-बार दिखाएँगे, तो वो ये सोचते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो वीडियो गेम्स में जिसमें सब चीज़ दिखाते हैं कि डिस्ट्रक्शन कैसे होती है। तामीरी काम कम दिखाएँगे तो ज़ाहिर है उसी तरह से वो सोचते होंगे कि ये नॉर्मल चीज़ है, और फिर उसको हीरो बना के पेश किया जाता है कि जो जीत जाता है दूसरों को मार-मार के। इंसान तो अ, उनसे और मानूस और एक पीसफुल इंसान बनता है ना, तो लिहाजा हमें इस किस्म की फ़िल्में, इस किस्म की ड्रामे और इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ वालिदैन, असातिज़ा ये सिखाएँ कि कितनी आरामदा, पुरसुकून लोग ड्राइविंग कर सकते हैं, कितनी आरामदा शख्सियत बात करके दूसरों को आसानियाँ फराहम कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर हम ये सिखाएँ कि इंसान और जानवरों में एक और तो बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन एक फ़र्क है ज़ुबान का, कम्युनिकेशन का, कि अगर आपको किसी से गिला हो या कोई बजाय ये कि उसको लड़-झगड़ के मनवाएँ बात, आप उसे प्यार से समझा के और कायल करें लॉजिकली, ताकि वो जो है इस किस्म की हरकतें ना करे, जानवरों की तरह लड़-झगड़ के, लातें भैंसे मार के। अब आपने देखा होगा कि इस किस्म के वाक़यात दिखाए जाते हैं कि किसी ने कुछ गलत काम भी किया, तो सारे इर्द-गिर्द वाले बगैर सोचे-समझे, बगैर कि खुद ही कानून को हाथ में लेते हुए उसकी हाथ-पैर तोड़ देते हैं, और ये है कि अगर बुराई को बुराई के तरीके से भी रोकें तो ये गलत है। तो और उसको फिर हीरो बन के पेश किया जाता है कि ये शायद नॉर्मल चीज़ है। तो लिहाजा हमें अगर चाहिए कि हम अगर एक महज़्ज़ब मुआशरा तरतीब देना चाहें, तो उसमें हर शख्स का रोल है, उस्ताद का, असातिज़ा के वालिदैन का, इदारे के सरबराह का, और जितने भी जो इदारे हैं या इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के अलावा अगर हम
شاپنگ میں بھی جاتے ہیں تو اس کی شائستگی سے بات کی جائے، اور اس میں ہمیں یہ کام سکھانا ہوگا کہ ورک از ورشپ، ورک از تھراپی، اصول رزق لال عبادت بھی ہے، علاج بھی ہے۔ آپ اگر کام چیزیں سودا سلب بیچ بھی رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس کو مائنڈ فل ہو کے یکسوئی کے ساتھ خشوع وضو کے ساتھ آپ جو ہے کریں تو یہ عبادت ہے، کیونکہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھائیں کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ ایک نعمت سمجھیں، رحمت سمجھیں، اس کو رحمت نہ سمجھیں، اور اسی طرح جو ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کو صرف بتایا جائے کہ آپ پڑھائی کو برڈن نہ سمجھیں، بلیسنگ سمجھیں، تو بڑے مستقبل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ملزم جو نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد موجود افراد یا فیملی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انتہائی اقدام اٹھا لے گا، یہاں تک کہ کسی کی جان لینے یا پھر خودکشی پر مجبور ہو جائے گا۔ کیا یہ سب باتیں نفسیاتی مسئلے کی علامت ہیں، اور اگر واقعی میں ایسا ہے تو اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ تو جو سوسائڈ یا ہوموسائڈ کا آمادہ ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایسی مشکلات یا ایسی چیز ہو چکی ہوتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا میں تقریباً 8-10 لاکھ افراد ہر سال خودکشیاں کرتے ہیں، اور وہ یہ انڈر رپورٹڈ ہے، اس سے شاید زیادہ ہوں، اور وہ اس قدر ان کو یہ ہر چیز تاریخ نظر آتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر افراد میں نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈپریشن ہوتا ہے جو قابل علاج ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ 70% لوگ جو سوسائڈ کر رہے تھے اس نے ایک ہفتے کے اندر، یعنی 7 دن کے اندر اندر کسی فزیشین کو، جنرل پریکٹیشنر کو دکھایا تھا، لیکن جنرل پریکٹیشن اس کو سمجھ نہیں پایا، کیونکہ ہمارے جنرل پریکٹیشنر پوچھتے ہیں نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، تو ان جن کی باتیں تو کرتے نہیں۔ اور دوسرا ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو کہ ایک شدید شخصیت کی خرابی ہوتی ہے، جس میں عام طور پر نارمل انسان کسی کتے بلی کو بھی مرتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کو ریمورس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس قسم کے لوگ جو اینٹی سوشل یا ڈس سوشل ڈس آرڈر میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ کسی کو مرتے ہوئے، کسی کی جان لیتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، اور اس میں فلموں میں بھی باقاعدہ کئی بار دکھایا گیا ہے کہ اور بھی پھر ریمورس نہیں ہوتا ہے، وہ اگلی بار کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کروں گا۔ عام طور پر ہم کسی انسان کو جو اشرف المخلوق ہے اور جانور کو بھی ہم نہیں برداشت کر پاتے کہ ظلم ہو، تکلیف ہو، اور وہ پھر ریمورس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ریمورس بھی نہیں ہوتا، اور وہ لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ دوسروں کو میں نے تکلیف پہنچائی، تو وہ بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور زیادہ تر لوگ یہ جیل میں ہوتے ہیں، اور اس پہ بھی بڑی ڈبیٹ ہے کچھ ملکوں میں، سویڈن وغیرہ میں، کہ یہ لوگ جن کو جو ہے ایکس وائی وائی والے بندے ہوتے ہیں، جس میں یعنی سپر میل کہتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اگریسو ہوتے ہیں اور وائلنٹ ہوتے ہیں، اور وہ لا اینڈ آرڈر کو توڑتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ جیل میں بستے ہیں کہ کیا ان کے اوپر سزا ہو یا نہ ہو، اس پہ بھی ڈبیٹ چلتا ہے۔ اب اس کا سدے بات یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی اگر جو ہے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ اس کو پیار سے بات کرنا آئے، اور ان کو بڑوں کے ساتھ، بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ تو بڑے کے سامنے بات کریں، شرم نہیں آتا؟ ارے بڑے کے سامنے بات نہیں کرے گا تو سلیقہ کیسے سیکھے گا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بچوں کے معصوم سوالات کا شائستگی سے جواب بھی دیں، اور نمبر 2، ان کی تربیت ایسے کریں کہ مقابلہ اچھائی میں ہو، خدمت میں ہو، شائستگی میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ مقابلہ ہے کہ کتنی ایگریسو ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، کتنا دوسروں کو تکلیف دے کے میں کام کرتا ہوں، اس سے پھر یہ تجربات ہوگا۔ اور خاص طور پر میں الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا پہ اس پہ بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور کرنا چاہیے بھی اس پہ، کہ ہمارے جو فلمیں بنتی ہیں جس میں ہر فلم میں یہ دکھایا جاتا ہے الٹ پلٹ کے کس طرح ایگریسو انداز میں اس نے جو ہے تباہی مچائی، یا پھر جو ہمارے ویڈیو گیمز ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ آپ نے تباہی مچا کے جیتا، یہ جیت نہیں ہے بلکہ یہ ہار۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ڈپریشن کو سنگین بیماری کے طور پر لینا چاہیے، یا پھر محض ایک وقتی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کرنا مناسب ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا، تھوڑا بہت ہم سب اداس ہوتے ہیں، یہ زندگی کی اتار چڑھاؤ ہے، کسی نے ہمیں پیار سے بات کی خوش ہوئے، کسی نے ڈانٹ دیا اداس ہو گئی، یہ ڈپریشن ہے، لیکن یہ بیماری کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ اس طرح سے ہے کہ سمندر کی لہر میں وہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایک درخت کی ٹہنی اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن وہی سمندر کی لہر طغیانی کی طرح اوپر نیچے ہو جائے، پھر ہم کہتے ہیں یہ مزاج کی بیماری ڈپریشن ہے، جس میں
کہا یہ جاتا ہے ہم جو ریسرچ کے حساب سے کہ مسلسل اگر 2 ہفتے تک یا اس سے زیادہ طبیعت اداس ہو جائے اور اس کے ساتھ انرجی کی یعنی قوت کی کمی ہو اور دلچسپی کم ہو کہ پہلے کپڑوں میں کتابوں میں مہمانوں میں دلچسپی لیتے تھے اب نہیں لیتے ہیں، تو یہ ایک بیماری ہے اور اس میں دماغ میں کیمیکل سیروٹونین کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ طبیعت سست اداس کام میں دل نہیں لگنا اور ہر چیز میں ناکامی نظر آتی ہے اور اس قدر محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر ہے نہ رہوں خود کو ختم کروں. تو یہ قابل علاج ہے کہ ایسے ہی ہے کہ گاڑی کا آئل ہے اور آئل کم اس کا کم ہو اور تو وہ ول پاور سے نہیں چلے گی جب تک وہ ٹھیک نہ کیا جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ ول کا ڈبلیو ہی نہیں ہے تو ول کا ڈبلیو نہیں ہوگا تو ہی ریکوائر میڈیکیشن اینڈ ایز ویل ایز سائیکو تھراپی سے ہم اس کی سوچ کو ٹھیک کرتے ہیں کہ ایک ناکامی اگر آپ ایک بار فیل ہو گئے تو اس کا مطلب ون فیلور ڈز ناٹ مین آلویز فیلور. اور محمود غزنوی بھی اگر پہلے حملے پہ کامیاب ہوتے تو اتنے مشہور نہیں ہوتے. اور آپ خود دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو تھے ندیم ہندیوں میں سے سنگر ایک گلوکار کے طور پر آئے ناکام ہو گئے اداکار ہو گئے. اسی طرح سے ایک بڑا بیٹسمین کے طور پر آتا ہے تو وہ بالر بن جاتا ہے. تو یہ ہمیں سکھانا ہوگا کہ کس طرح سے ہم ناہموار حالات میں ثابت کرنے سے چلتے تو پھر جو ہے وہ چیزیں کم ہوں گی. اور ڈپریشن قابل علاج ہے اور اس پہ جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے 90% اس میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج مشکل نہیں ہے، تو کوئی ایسا شخص جو معاشی مسائل کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانا کتنا آسان ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ سرکاری اور نجی سطح پر ڈپریشن کے علاج کے لیے کیا کیا سہولتیں دستیاب ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا ہم فہم ٹھیک کرتے ہیں. علاج کی ڈپریشن کے لیے تقریباً 101 طریقے ہیں لیکن جو ABC طریقے ہیں اور ڈپریشن کے D طریقہ اور ECT بڑے کامیاب ہیں. اس میں ہم مریض کی سوچ کو ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے اور یہاں پہ نبیوں کے جسم میں کیے تھے جسم زبان میں لکھنت تھی تھوڑا بہت ہم سے ہو سکتا ہے اور آخرت کے حساب سے سوچیں. اس کے ایک تو فہم سوچ ٹھیک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوائیوں کا استعمال بھی کراتے ہیں اور اچھی طرز زندگی وقت پہ سونا اٹھنا ورزش عبادت یہ کراتے ہیں. اب علاج معالجے کی طرح میں خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج انتہائی سستا بھی ہے اور کامیاب بھی ہے اور ہمارے جتنے بھی سائیکیٹری کے شعبے ہیں سرکاری طور پر ان میں اس کا علاج آسانی سے کرتے ہوتے ہیں. اور پرائیویٹ طور پر اب تو جدید مشینیں آ گئی ہیں. پہلے ECT سے لوگ ڈرتے تھے اب اس نیا علاج آیا ہے TMS ٹرانس میگنیٹک اسٹیمولیشن. اس سے دماغ کے وہ کیمیکل کو سیروٹونین کو بڑھا دیتے ہیں. تو پہلے جو ہر چیز کو ڈارک نظر آتی تھی اب اس کو اچھی نظر آئے گی. تو علاج کے طریقے ہیں اور یہ TMS والا طریقہ تو میں زیادہ اس کو اس لیے چھوڑ نہیں دوں گا کہ غریب ملک ہے ہمارا اس بڑا خرچہ آتا ہے. ہمارے پاس دوائیاں سائیکو تھراپی اور ECT قابل علاج ہے. اس کا علاج اچھی طرح سے موجود ہے سستا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. گھریلو مسائل ہوں یا معاشی طور پر پریشان ہوں، ڈپریشن کی صورت میں اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ایک وقفے کے بعد سماجی کارکن عالیہ صارم ہمیں جوائن کریں گی. کچھ وجوہات پر بھی ان سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سماجی کارکن عالیہ صارم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالنے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی مشترکہ خاندانی نظام کو ہمارے معاشرے میں بہت بہتر سمجھا جاتا ہے. اگر میں اس حالیہ واقعے کو دیکھوں تو بیٹیوں اور بیوی کے قتل میں ملوث یا ملزم بھی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ یہ ڈپریشن اور ذہنی پریشانی کا معاملہ کیوں ہوا؟ آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ بات یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اچھے اثرات بھی ہو سکتے ہیں برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں یہ کلچر ہمیشہ سے ہے. تو اگر گھر کا سربراہ موجود ہے تو حالات بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ الگ جاتے ہیں تو بجلی پانی گیس مینٹیننس ہر چیز آپ کو الگ کرنی پڑتی ہے. ایون جب کھانا سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس میں برکت ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہر گھر کی ہانڈی بھی الگ بنتی ہے تو اس وقت تو ہانڈی میں اگر میں سبزی کا نام بھی لے لوں تو سبزی بھی اس وقت افورڈ
افورڈیبل نہیں ہے. ایک عام مڈل کلاس کا بندہ اس سے بھی پریشان ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہو, جس میں خاص طور پہ ایک جو چیز میرے مشاہدے میں بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا بھی ہے کہ ماں باپ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ماں باپ اتنا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کر جب ہمیں بہت زیادہ کوئی فکر, کوئی ایسی چیز اس کا حل نہ نظر آ رہا ہے, کوئی ایسی مصیبت ہم پر آ جائے اور ہم ماں باپ کے پاس جائیں اور وہ ہمیں تسلی دیں, تو انزائٹی, ڈپریشن, بہت ساری پریشانیاں ماں باپ کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمیں بہت سکون ملتا ہے. اور یہ نارمل پریکٹس دیکھی گئی ہے. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تھیراپی نہیں ہے, یہ بہت بڑی تھیراپی ہے کہ اپنی ماں سے گلے لگ کے, باپ سے بات کر کے ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اور اگر میں اس کو دوسرے اینگل میں لوں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ماں کی دعا میں سنتا ہوں, باپ کی دعا میں سنتا ہوں. اور ہم یہ بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ نہیں رہتے یا ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہم اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں کہ ہم کس اور بزرگ ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم معاشرے میں کوئی پیر ڈھونڈیں گے, کوئی اور بزرگ ڈھونڈیں گے اور ہم ان سے جا کر کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں. سارے بزرگ ہمارے لیے قیمتی ہیں, سارے انسان ہمارے لیے قیمتی ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کا تو ہم پر بہت زیادہ حق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے. میں اب اس بات پر اگر آ جاؤں کہ ایسا کیوں ہوا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود فرسٹریشن کا لیول وہ بڑھا ہوگا, تو ہمارے کچھ سوشل ایشوز بھی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ پالیٹکس بھی شروع ہو جاتی ہے. وہ پالیٹکس بھی عجیب انداز کی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو کوئی ایک اولاد کھینچتی ہے, کبھی کوئی دوسری اولاد کھینچتی ہے, اور ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی, مجبوری میں بھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے انہیں کہ جو اولاد ان کو پیسہ دے رہی ہوتی ہے یا ان کے اخراجات یا ان کے میڈیکل کے بل پے کر رہی ہوتی ہے, ماں باپ چاہتے نہ چاہتے ان کی طرف کوئی جھکاؤ دے سکتے ہیں. ایک اور مشکل بھی پیدا ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مقابلہ شروع ہو جائے, یعنی بھائیوں کا, بہنوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ شروع ہو جائے کہ رہ تو جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں, لیکن یہ پتا چلے کہ فلانے کا بیٹا جو ہے, بیٹی, وہ کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, ایک جو سوشل میڈیا چل پڑا ہے جس میں برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ بات تو نہیں کرتے, لیکن بات ان کی سوشل میڈیا کے تھرو ہو جاتی ہے, فیس بک کے تھرو ہو جاتی ہے. جو چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں وہ برابر میں بیٹھے ہوئے کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ایسا ہوا. جیسے اسی گھر کے افراد میں ایک فیملی یا ایک بھائی یا ایک کوئی ایسا اس میں گھر میں رہنے والا کہیں کھانے کے لیے جاتا ہے, تو دوسری فیملی اپنے والد کو کہتی ہے کہ جب وہ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے. مقابلہ گھر کے اندر ہو, سگے بہن بھائیوں میں ہو یا معاشرے میں ہو, یہ جو اس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی لاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ باپ برابر کمایا جاتا ہے, باپ برابر کھایا نہیں جاتا. لیکن اس قسم کے مقابلے کی فضا میں اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اسی لیے ویک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا. اچھا عالیہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی ذمہ داری صرف فرد واحد پر ہی عائد کی جائے گی یا پھر پوری سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے؟ اگر میں ذمہ داری لوں گی تو میں تو ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی. میں تو حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گی. کیوں اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں, کیوں میڈیکل اتنا مشکل کر دیا ہے. ہمارے بوڑھے ماں باپ کو سیاحت نہیں کرنی ہوتی, گو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ بدلیں, لیکن چلیں سیاحت کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے. ہمارے بوڑھے ماں باپ کے پاس چنے آ بھی جائیں تو ان کے پاس دانت نہیں ہوتے اس عمر میں, ان کو وہ چیزیں بھی نہیں چاہیے ہوتی. لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں, جس میں سب سے بڑی چیز میڈیکل ہے. کہ جیسے ہمارے ملک میں آپ 50s میں ہم لوگ آتے ہیں تو یہ شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ کی پرابلم, یہ اسٹنٹ, یہ سب چیزیں اتنی کامن ہے کہ ہر گھر کے بزرگ کے پاس یہ والے ایشوز موجود ہیں, اور اس کی دوائی, اس کے سارے وہ لازمات وہ ایک بیٹے کو کرنے پڑتے ہیں. اور جب بیٹے کو کرنے پڑیں گے, ایک طرف اولاد کا جو ایجوکیشن کا جو ہمارے پاس ایک نظام ہے کہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے, جو انٹر بورڈ ہے, یہ جو سارے ہمارے یہاں کے لوکل بورڈز ہیں, ان کو تو ایسا کر دیا گیا ہے کہ جیسے تعلیم میں وہ اتنے کارآمد ہی نہیں رہے. اس کے بعد ہم نے کیا نظام لائے, سی آئی, او لیولز, اے لیولز, ان کی جا کے ذرا فیسز تو دیکھیے گا. تو ایک ایسا مرد جو بیچارہ بڑی مشکل سے اگر اس کے حلال کما کر لا رہا ہے تو کیسے بیلنس کرے گا, بچوں کو پڑھائے گا, بوڑھے ماں باپ کا علاج کروائے گا. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ کم سے کم, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایجوکیشن اور میڈیکل, ان دو پر تو کام کیا جائے. اگر ان دو پر کام کر لیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں اس گھر کے سربراہ کے اوپر سے ایک بہت بڑا بوجھ
उतर जाएगा, क्योंकि ये दोनों बेसिक नीड्स हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं जिसको हम कम या ज्यादा कर दें। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी जो अपना फसाद फैलाती है, मैं उसके लिए यही कहूंगी कि गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ। लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। हमारे यहाँ बोलने का रुझान बहुत ज्यादा है और हम बोलते भी मतलब ये जो हमारे जहन में जो नेगेटिविटी आती है तो हमारी गुफ्तगू में नजर आती है। पास पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, बगैर किसी वजह के एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, बगैर किसी वजह के, बगैर मांगे मशवरा देते हैं। जब आपने किसी ने आपसे मशवरा नहीं मांगा तो आप क्यों शामिल हो रहे हैं? आपको जब पूरी चीज मालूम ही नहीं है तो आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? जो उस घर में बहू की पार्टी होगी वो बहू को नेगेटिव बातें करेगी सास के लिए, जो सास की पार्टी होगी वो बिल्कुल इसका उल्टा काम करी होगी। तो ऐसा करने से तो फसाद ही फैलता है, और जब जिंदगी में फसाद फैलता है तो हमारे ये मर्द हजरात जो कमा कर लाते हैं, रिज़्क़ हलाल कमा कर लाते हैं, बहुत मेहनत से लाते हैं, लेकिन जब जिस घर में चिख चिख होती है उस घर में ना वो घर की औरतें सुकून से रह सकती हैं, ना बच्चे सुकून से रह सकते हैं, और उस घर के मर्द भी सुकून से नहीं रह सकते। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो चादर देखकर पैर फैलाइए। अच्छा, ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं, ऐसी संगीन नौइयत के पहले भी कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। आपका क्या मुशाहिदा रहा है कि क्या समझती हैं कि किस तरह ऐसे वाक़यात को वक़ूअ पज़ीर होने से रोका जा सकता है? देखिए, मर्द बेसिकली ना एडवेंचर करना चाहता है। वो ज़िंदगी में एक एडवेंचर नहीं करता, वो मल्टीपल एडवेंचर्स करना चाहता है। तो उन एडवेंचर्स में कभी कभी बीवी अगर समझदार होती है तो मर्द को रोकती है। लेट्स सपोज एक आदमी कमाना चाहता है, बेशक अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना चाहता है। एक बात मैं और कह दूं कि मर्द ये जो सारी कमाई होती है ना वो अपने लिए नहीं कमाता, उस मर्द पे बहुत जिम्मेदारियां होती है जिसके लिए कमाता है। अगर मैं औरत के लिए बात करूं तो ये औरत जितना खाना बनाती है, ये मेहनत करती है, ये वो सब कुछ अपने लिए नहीं करती, वो भी ये सारे काम खुशियां फैलाने के लिए करती है। तो जब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है खुशियों का कि मर्द अपने हिस्से का काम करे, औरत अपने हिस्से का काम करे, तो ये डिसबैलेंस सोसाइटी में क्यों है? ये डिसबैलेंस है ही सोसाइटी में इसलिए कि हम एक दूसरे के लिए आसानियां नहीं पैदा करते, हम एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा एक दूसरी तरफ लेकर जाऊं कि ये पहला और आखिरी वाकया तो नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त देख रही हूं कि औरतों की तरफ से भी शदीद तशद्दुद नजर आ रहा है। ये तो आपने मर्द की बात की कि जी मर्द ने इस तरह से उनको अपनी तीनों बेटियों को भी खत्म कर दिया और अपनी बीवी को भी खत्म कर दिया। ये तशद्दुद इस वक्त औरतों की तरफ से भी नजर आ रहा है। और ये जो एक सिलसिला है, जैसे लेट सपोज मैंने भी एक जिक्र किया था कि अगर मियाँ चाहता है कि मैं कारोबार को आगे बढ़ाऊं, वो बीवी को कहता है कि अपने जेवरात मुझे दे दो, मैं बेच के उसको कारोबार में लगाना चाहता हूं, तो मेरे माशरे की औरत ने सब कुछ किया है। लेकिन अगर बीवी को ऐसा लगता है कि ये जेवरात दे के भी ये जेवरात भी जाया चले जाएंगे, ये काम इतना मुनासिब नहीं, क्योंकि अब लड़कियां भी पढ़ी लिखी हो गई हैं, वो भी अपनी कोई राय रखती हैं, वो अपनी राय देना चाहती हैं। तो ये जो जिस खास केस की हम बात कर रहे हैं उस केस में झगड़े मुतवातिर होते रहे और मुस्तकिल लोग उनकी आवाजें सुनते रहे, तो हम झगड़ों को वहां तक क्यों लेकर आते हैं जब बात कत्ल तक आ जाती है? जब झगड़ा इनिशियली शुरू हुआ था तो क्या उस घर में माँ रहती थी, भाई रहते थे, तो उनको इस मसले को हल नहीं करना चाहिए था? अगर उस औरत की अपनी कोई स्टैंडिंग थी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा क्योंकि मैं देखती हूं ये साहब जो थे, ये जो साहब हैं, ये ट्रेडिंग भी करते थे, ये नौकरी भी करते थे। तो मैं अपने तौर पे एक चीज इनसे नहीं, लेकिन मैं एक वैसे मैंने लिंक किया कि मर्द ये तकाजा भी औरत से कहते हैं कि जो फलानी सेविंग है वो भी दे दो, मैं ट्रेडिंग में लगा देता हूं, फलानी चीज भी। तो अगर औरत उस चीज में कोई स्टैंड लेती है या आपसे कोई बात करना चाहती है तो आप अपने दिल को बड़ा क्यों नहीं करते? इस सोसाइटी में अब हम सबको मिलकर, अगर मियाँ बीवी शादी गाड़ी के दो पहिए और शादी में दोनों को साथ एक दूसरे को लेकर चलना है, तो फिर हम उसको एक तरह से क्यों नहीं करते कि बीवी को भी वो जगह दी जाए? क्योंकि अब औरत बहुत दुख से मैं कहूंगी कि उसके साथ जो नाइंसाफियां हुई, जो परेशानियां उसने देखी, फिर उसके बाद एक हमारी सोसाइटी ने एक बहुत नेगेटिव काम किया कि औरत को ये कहा कि तुम अपने हक के लिए खड़ी हो जाओ। हक तो अल्लाह ताला ने बता दिया और वो औरत का जो हक कलाम पाक में है वो बिल्कुल मुस्तनद है, लेकिन जब वो हक के लिए खड़ी हुई तो उसके साथ एक ज्यादती और की कि उसको कह रहे हैं कि औरत अपने हक के लिए खड़ी हो जाए, लेकिन हक में भी वो औरत का रूप नहीं धार रही, वो हक में मर्द का रूप धार रही है। तो आप देखिए ना कि सोसाइटी को तो डिसबैलेंस कर दिया। एक औरत औरत के रूप में अपना हक लेगी ना, वो औरत अपने घर में अपने बच्चों के लिए नान नफका सब मियाँ से लेगी ना, या वो इस तरह से करेगी कि वो कहेगी जी मैं औलाद ही नहीं पैदा करूंगी, अगर औलाद में पैदा करूंगी तो उसको मियाँ पालेगा, नान नफका हम मिलकर बांटेंगे।
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں تو قباحت نہیں ہے. عورت نوکری کرے, مرد نوکری کرے, مل کر کچن کا بھی کام کر لیں. بچے کے اگر پی ٹی ایم ہے, دونوں میں سے کوئی بھی چلا جائے یا دونوں چلے جائیں. یہ بہت سطحی باتیں ہیں, یہ کوئی بہت بڑے بڑے ایشوز نہیں ہیں, یہ مل کر کام کیے جا سکتے ہیں. جو سب سے مین باتیں ہیں وہ دو ہیں کہ کما کر کون لائے گا, جو گھر کو چلائے گا, اور گھر کی رانی کون بنے گی, جو پوری گھر کی ایڈمنسٹریٹر ہوگی. یہ دو مین بیسک کام ہیں. ان دونوں بیسک کاموں میں کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے. اس طرح کی کنفیوژن کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے, بلکہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے مد مقابل ہیں, ایک مقابلہ. تو یہ مقابلے سے تو رشتے نہیں نبھتے. جی ٹھیک ہے, یہ بات بھی خاصی حد تک درست ہے کہ اب سوسائٹی میں ایک ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے باہمی طور پر ایک دوسرے سے مقابلے کا رجحان کچھ بڑھ سا گیا ہے اور حقوق کی بحث میں فرائض کی ادائیگی بہت پیچھے رہ گئی ہے. بہرحال اس واقعے میں ایک اہم پہلو جو یہ سامنے آیا ہے کہ وہ ملزم کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کروانے سے کترا رہے ہیں. کیا یہ رویہ درست ہے؟ اس طرح بے رحم دلی یا پھر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے سے ایسے واقعات کی بے کنی ہو سکے گی؟ ہم نے ایسے بیشتر کیسز دیکھے ہیں کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ ایک قتل ہو گیا, وہ تو دنیا سے چلا گیا, تو قاتل بھی کیونکہ ہمارا اپنا ہے تو کیا ہم اس کو بھی سزا دلا دیں. تو یہ ایک سوچ ہمارے ہاں, اور قانون میں جب اپنے قریبی جو رشتے ہوتے ہیں, جو اپنے محرم رشتے ہوتے ہیں, جب وہ معافی نامہ کرتے ہیں تو معافی نامہ اور صلح نامہ ہو بھی جاتا ہے. تو جب اس طرح کا کلچر پیدا ہوگا تو کوئی کسی کو بھی قتل کرنے میں اس کو کوئی آر تو نہیں ہوگی. اگر اس کو یہ معلوم ہوگا کہ معاف کرنے والے میرے اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے بات کر کے معافی نامہ لے لوں گا, تو پھر اس کو ڈر نہیں لگے گا کسی بھی قسم کے جرم سے. اور مجھے تو یہ ذاتی طور پہ میری رائے تو یہ ہے کہ جب کسی ظالم کے خلاف انسان کھڑا ہو تو اس وقت یہ محبت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک ظالم کو اجازت دیتے ہیں, ایک ظالم کو آپ چھوڑتے ہیں, تو سمجھیے کہ آپ 10 ظالموں کی پشت پناہی کرتے ہیں. کیونکہ ایک مجرم جب لٹکتا ہے تختہ دار سے تو 10 مجرم آنے والے وقتوں کے سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام یہ ہوگا. انصاف کا تقاضا جہاں تک لے کر جائے وہاں انصاف کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان سے نادانستہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ بھی نظر آتی ہے. تو نادانستہ میں اگر کوئی معافی چیز ہے یا کچھ, تو وہ ہمارے مذہب میں بھی ہے, وہ قانون میں بھی چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو سوچ سمجھ کے ایک کرائم کرے. اگر میں اس کیس کی بات کرتی ہوں تو اس نے ایک نہیں, ایک بچی کو, دوسری بچی کو, تیسری بچی کو اور بیگم کو کتنا زیادہ ٹائم لگا ہوگا اس نے جب سب کو اس طرح سے قتل کیا ہوگا. تو یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے کہ اچانک مثال کے طور پہ کوئی جھگڑا ہوا میاں بیوی میں نے اور کسی نے ایک دھکا دے دیا, کسی کو وہ گر گیا, کسی شدید, کیونکہ میرے پاس ایسے کیسز شیلٹر ہوم میں آتے رہتے ہیں کہ میاں نے بیوی کو دھکا دیا, ٹیبل کا وہ شیشہ اس کو لگا اور اس کا وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی اس کو مارنے کے لیے, وہ ایک حادثاتی طور پہ کام ہوا تھا. لیکن 4 قتل ایک ساتھ کیے جائیں تو وہ حادثاتی طور پر اگر وہ حادثاتی طور پر بھی ہیں, اول تو وہ حادثاتی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ کیونکہ جھگڑا متواتر بہت عرصے سے چل رہا تھا جس کی آوازیں سب سن رہے تھے. تو اس کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو بھی یہ تقویت دے رہے ہیں کہ یہ اگر کام کیا جائے گا تو اس کو بھی معافی مل سکتی ہے. عالیہ صاحب, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سماجی مسائل ہماری گھریلو زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں, تو ہمیں اپنی نجی زندگیوں پر انہیں اثر انداز ہونے سے کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ گھر اکائی ہے, یہ معاشرہ بنتا ہی اسی اکائی سے ہے. جب بہت سارے گھر ملتے ہیں تو ہمارے پاس ایک معاشرہ بنتا ہے. ہم ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. معاشرے کی تربیت بھی گھر کرتا ہے, یہی اکائی کرتی ہے. جب میں اپنے گھر کی, اپنے اس معاشرے کی بات کرتی ہوں تو اس سے ساری جو تربیت ہو رہی ہے یا موسٹ آف دا تربیت جس کو میں کہہ دوں, وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے. جو سوشل میڈیا کہہ دیتا ہے, جو سوشل میڈیا دکھا دیتا ہے, وہ سب سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. اور جو چیز وہاں پر ہٹ ہو جاتی ہے, لائکس میں اللہ کی لائکس اب اس وقت کوئی اس طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے, جس طرح کہ اس کا حق ہے, جس طرح سے بندگی کا حق ہے. پیرنٹس کی لائک کوئی اس طرح سے نہیں دیکھ رہا جیسے کہ اس کو دیکھنا چاہیے جو اس کا حق ہے. لائکس کس کی دیکھی جا رہی ہیں؟ جس کو ہم نہیں جانتے, جو ہمیں نہیں جانتا. جب ساری زندگی کا محور یہ لائکس اور یہ کمنٹس اور یہ چیزیں ہو جائیں گی, اور وہ چیزیں جو ہم پرائیویٹ اپنی سوچتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا, ہم نے کیا پہنا, ہم کہاں گئے, ہم وہ ساری چیزیں ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں, تو پرائیویسی کس بات کی؟ پرائیویسی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ماں سے, باپ سے, گارڈین سے, جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. تو اس صورت میں گھر والے کیا تربیت کر پائیں گے؟
जब हमने अपने घर की तरबियत को छोड़ा, माँ ने औलाद की तरबियत को छोड़ा, पैसे की हर तरफ बातचीत होने लगी, सारी इज्जत ही पैसे की हो गई। जिसके पास अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, उसी के लिए अच्छा रिश्ता भी आएगा, उसी के लिए ख़ानदान में भी इज्जत होगी, सारे इन्विटेशंस उसी के लिए आएंगे। तो फिर सब उसी भीड़ चाल में चल पड़े ना। तो जब पैसा ही कमाया जाएगा और इज्जत का मेयार पैसा होगा, तो कैसी शिकायत उस घर की इकाई से, कैसी शिकायत माशरे से, और कैसी शिकायत हमारी हुकूमत से। हम अल्लाह से भी दूर हो गए हैं, हम अपने माँ बाप से भी दूर हो गए हैं। हमने मोहब्बतों के सारे रिश्ते छोड़ के मोहब्बतें वहाँ कर दी हैं सोशल मीडिया पे, जिन्हें ना हम देखते हैं ना हम उन्हें जानते हैं। हाँ, जब हम उन्हें परखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी चॉइस क्या थी। ये जो माँ बाप का हाथ पकड़ने का जो ये लम्स की गर्मी और शिद्दत थी, इस शिद्दत को छोड़ने के बाद हमने ऐसे ही बर्बाद होना था, हमने ऐसे ही रुस्वा होना था। हमारे माँ बाप आज भी हमारे पास हैं। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूँगी कि कचरे से मैं औलाद नहीं उठाती हूँ, कचरे से भी औलादें उठाई जाती हैं, हॉस्पिटल से भी आ जाती हैं, पुलिस स्टेशन से भी आ जाती हैं, माँ बाप खुद भी दे के चले जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे पास वो औलादें ज़्यादा हैं जो माँ बाप की शादी के बाद इस दुनिया में आती हैं और मजबूत रिश्ते से आती हैं। तो उनकी हिफाजत कीजिए। मियाँ बीवी का रिश्ता बुनियादी रिश्ता है। अगर हमने इस रिश्ते को संभाल लिया, मियाँ बीवी के रिश्ते को संभाल लिया, माँ बाप के रिश्ते को संभाल लिया, फिर हमें दुनिया में या माशरे को या इसको उसको किसी को संभालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक कारकुन आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद थी और उनकी तमाम तर गुफ्तगू से जो मैंने अख़ज़ किया है वो ये है कि सोशल मीडिया की मसनूई खूबसूरती और उस पर मुश्तमिल ज़िंदगी में हम कहीं गुम होकर रह गए हैं और आइडियलिज़म के इस कदर करीब हो गए हैं कि अब हकीकत पसंद होना और जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है उससे अब हमें उसको फ़ेस करना खासा मुश्किल सा हो गया है। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। इस पैगाम के साथ अली अब्बास और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई मुश्किल में है या किसी परेशानी का शिकार है तो कम अज़ कम उससे बात करके उसका मसला जानने की ज़रूर कोशिश करें। मुमकिन है वो किसी इंतहाई इक़दाम की तरफ जाने से रुक जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।